وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع يفقه قولي. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ مؤلف رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ سے کتاب الطہارہ سے فارغ ہوئے، طہارت کے بیان سے، تو دوسری بک انہوں نے کتاب الصلاۃ ذکر کی ہیں، اور طہارہ کے بعد صلاۃ اس وجہ سے ذکر کی گئی ہیں کہ نماز کے لیے ہر طرح سے پاک ہونا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو، اور غسل کی ضرورت ہے تو غسل، یہ سب ضروری ہے۔ اس لیے طہارت کے مسائل کو پہلے ذکر کیا، اب یہاں سے صلاح کے، نماز کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، عبادات میں نماز سب سے زیادہ اہم اور اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی اور ظاہری طور پہ مسلمان بنانے والی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جان لو کہ تمہارے عمل میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، تمہارے عمل میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اور نماز اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی پلر ہے۔ جیسے ہی ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کے بعد اس پر کیا ہے؟ نماز واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اور دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اسلام کی بنا اور اس کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں نماز بہت ہی امپورٹنس اور اہم ہے، اور تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ 5 وقت کی نماز رات اور دن ملا کر کے واجب اور ضروری ہے۔ جو عاقل بالغ جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہو عورت ہوں، سوائے حیض اور نفاس والی عورتوں کے، کہ ان پر نماز واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں نماز کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس، اہمیت، مقام، منزلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے، نماز کو، دین کا پلر قرار دیا۔ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، جیسا کہ معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ دین کا، اسلام کا جو پلر، عمود کہتے ہیں پلر کو، یہ نماز ہے۔ اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر پلر کو ہٹا دیا جائے تو پوری عمارت کیا ہے، پوری بلڈنگ کیا ہے، گر جاتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نماز جو ہے یہ دین کا پلر ہے، اسے اگر گرا دیا جائے تو پورا دین ڈھا جائے گا، گر جائے گا۔ اس لیے نماز یہ مسلمان ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ اور دن بھر میں 5 وقت کی نماز واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ یہ انسان کو، نماز جو ہوتی ہے وہ بھٹکنے نہیں دیتی ہے، اور اپنے اصل مشن، ایم، مقصد کی طرف انسان کو لگائے ہوئے ہوتی ہے کہ تم اصل دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے رات اور دن کے مختلف اوقات میں نماز کا حکم دے کر کے بندے کو اللہ رب العالمین سے جوڑا گیا ہے، اور جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔
اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سب سے پہلا سوال حشر کے میدان میں قیامت کے دن جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کے متعلق. فإن صلحت صلح سائر عملی. اگر نماز درست ہوئی تو باقی سارے اعمال درست اور صحیح ہوں گے. وإن فسدت فسد سائر عمله. اور اگر نماز ہی درست نہیں ہوئی تو باقی سارے اعمال اس کے کیا ہے؟ ویسٹ رائے گا اور برباد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آخری جو چیز جو دین سے ختم ہوگی، ایسے تو دین کیا ہے؟ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. ایک ایک کر کے اسلام کی چیزیں نکلتی چلی جائیں گی. سب سے آخری جو چیز ختم ہوگی وہ کیا ہے؟ نماز ہوگی. اور اس کا مطلب یہ کہ اب انسان کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کان من آخر وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت جب آپ جاکنی کے عالم میں تھے، جب آپ موت سے قریب تھے، جب آپ اس دنیا کو رخصت کر رہے تھے، جب آپ لوگوں سے جدا اور الگ ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو کلمات تھے، آپ جو وصیت اپنی امت کو کر رہے تھے، وہ تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا حقوق ادا کرنا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو رخصت کرتے ہوئے جس بات کی تاکید اپنی امت کو کی وہ نماز کی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی آخری وصیت پر بہت توجہ کرتا ہے. اور ہم اور آپ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہی ایمان ہے، وہی کامیابی کی ضمانت ہے، گارنٹی. اور آپ کی زبان مبارک سے جو آخری وصیت صادر ہوئی وہ نماز اور کمزور اور ماتحت لوگوں کی کے حقوق کو ادا کرنا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے بہت ساری آیت 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کا واضح طور پر ذکر ہوا ہے. اور یہ نماز پچھلی امتوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ رائج تھی. اور نماز نہ پڑھنا یہ تو بہت بڑی چیز. نماز میں سستی اور غفلت کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے وہ بہت ہی ڈرانے والا ہے. اللہ کا ارشاد ہے فویل للمصلین، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور جہنم کی جگہ میں سے ایک جگہ کا نام بھی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے سستی برتتے ہیں. یعنی پڑھتے ہیں لیکن ٹائم سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن ارکان واجبات کو ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھتے. تو وہ لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے؟ کس قدر خطرناکی میں وہ مبتلا. جب لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں تم ڈال دیے گئے؟ پہلا جواب ہوگا جہنمیوں کا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے گپ شپ کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی ہماری اور ہم اسی حالت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا قرآن حکیم کے اندر، تو کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کو صرف کافی نہیں کہا، نماز نہ پڑھنا یہ مومن سے تصور ہی نہیں ہے اس کا کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمہ گو ہو، وہ نماز نہ پڑھے، یہ تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے. یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ الذین هم
فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، یا نماز میں اگر خشوع نہیں اختیار کرتے تو کامیابی نہیں کہ جائے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھیں وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تمام گھر والوں کو بھی کہا کہ نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی محافظت کرو، ڈٹے رہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ایسا ہو جاتا کہ لا یعرفونا ولا نعرفہ، نہ آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ صورتحال، جیسے ہی اذان ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے گھر والوں سے کوئی رشتہ نہیں، پوری توجہ نماز کی طرف ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نماز پڑھو، نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دو اور خود بھی نماز کی حفاظت کرتے رہو، اس پر مداومت کرتے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبادات میں کسی بھی عبادت کو بالغ ہونے سے پہلے، میچور ہونے سے پہلے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کرنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے نماز کے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ ابھی وہ صرف 7 سال کے ہوں، عربی کیلنڈر کے حساب سے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز میں کوتاہی اور سستی کریں تو پھر ان کی کلاس لی جائے، انہیں مارا جائے اور ان پر تنبیہ کی جائے اور یوں ان کو اتنا چھوڑ دیا جائے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں کا، بوائے کا تو بستر الگ ہوگا ہی، یعنی بوائز اور گرلز کا، لیکن بچوں کا بھی کیا ہے، بستر الگ کر دیا جائے اور ایک بستر پر ایک لحاف میں بھائی بہنوں کو یا بھائی کو نہ سلایا جائے۔ ایسے ہی اگر آدمی سو گیا، بھول گیا نماز کو، تو ایسا نہیں کہ معاف ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، اگر آدمی بھول گیا نماز، کبھی ہو سکتا ہے آدمی بھول جاتا ہے، کام میں مشغول ہے، بھول گیا انسان ہے یا سو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب اٹھے، جب یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے اور اس کی نماز درست و صحیح ہوگی۔ نماز کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نمازوں میں غفلت اور سستی برتتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے کتنا زیادہ فائدہ اور ایڈوانٹیج مس کر دیتے ہیں، اس کا اندازہ انہیں قیامت کے دن لگے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ برائیوں کے اندر، بے حیائیوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بھی ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن جب نمازوں کے اندر سنت کی موافقت نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی ہے، نماز جیسی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی نمازیں انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی نہیں ہے۔ یعنی فارمیلٹیز کے لیے صرف نماز پڑھ لینا یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ ابن مسعود آئے اور سوال کیا کہ ای العمل افضل یا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یعنی کون سا عمل کروں کہ اللہ کا محبوب اور چہیتا بن جاؤں۔ اللہ کہے کہ میرا بندہ بہت اچھا عمل کر آیا، کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها او الصلاۃ علی وقتها، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ عمل اتنا ہے
کہ اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو یہی ہے، حتیٰ کہ والدین کی خدمت کرنے سے زیادہ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو نماز کو اس کے اول وقت پر، اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر پوچھا پھر کیا؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا بیہیویئر اختیار کرنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پھر کہا پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں گناہوں کو کیسے مٹائی؟ اعمال میں سے کوئی عمل اس قدر گناہ کو نہیں مٹاتے ہیں جو نماز مٹا دیتی ہے، کیونکہ انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نماز دن بھر میں رات میں ملا کر کے 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے، 5 وقت پڑھی جاتی ہے۔ آخری نماز عشاء کی نماز، اور افضل طریقہ یہ کہ عشاء کے بعد آدمی کام کاج وغیرہ وغیرہ نہ کرے اور گفتگو وغیرہ نہ کرے الا ایک ہی ضرورت ہو۔ تو عشاء میں سویا، فجر میں اٹھا، عشاء اور فجر کے درمیان عام طور سے رات میں گناہ کے چانسز کم ہیں، یہ الگ بات ہے لوگ کریں۔ تو عشاء کی نماز اگر پڑھ کر سویا، فجر کے لیے اٹھا، فجر پڑھ لیا، رات کے گناہ ختم ہو گئے فجر پڑھنے کی وجہ سے۔ فجر سے لے کر کے ظہر تک کے جو گناہ ہوئے ظہر پڑھنے سے ختم ہو گئے، ظہر سے عصر تک کے جو گناہ ہوئے عصر پڑھنے سے ختم ہو گئے، عصر سے مغرب کے درمیان جو گناہ ہوئے مغرب پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گئے، مغرب سے عشاء کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ عشاء پڑھنے سے ختم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے دروازے، تمہارے ڈور کے سامنے نہر ہو اور دن بھر میں تم 5 مرتبہ غسل کرو، نہاؤ، کیا تمہارے بدن میں کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ آپ نے فرمایا ایسے 5 نمازوں کا معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سارے گناہوں کو جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ نمازوں کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ ایز اے انسان ہم سے گناہ ہونے، ایز اے انسان ہم سے چھوٹے گناہ تو یوں ہی ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں جس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے گناہ کثرت سے ہوتے ہیں، بڑے گناہ کم ہوتے ہیں انسان سے، لیکن چھوٹے گناہ یوں ہی ہوتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو سارے چھوٹے گناہ کیا ہے؟ مٹ جاتے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو اریز کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، نماز نہ پڑھنے والے یہ بہت بڑی چیز سے کیا ہے؟ محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو نور کہا ہے، روشنی کہا ہے۔ اصل روشنی وہ نہیں ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، اصل چراغ اور روشنی وہ ہے، لائٹ وہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے، جب دل بجھا بجھا رہتا ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آج پریشانی اور پرابلم کہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دل سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں، دل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید ہو چکے ہیں، دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں، دل قرآن کی تلاوت سے خالی ہے۔ ایسے میں انسان بہترین زندگی نہیں گزار رہا، لیکن جب دل کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، وہاں لائٹیں ہوتی ہیں، وہاں روشنیاں ہوتی ہیں، تو ساری دنیا کی مشاکل اور پریشانیاں اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں خوشخبری دی، بشر المشائین، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو رات کی تاریکیوں میں، پہلے لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی،
جو رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں چل کر کے مسجد آتے ہیں، اللہ اس کے عوض میں انہیں نور اور روشنی عطا فرمائے۔ آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ اسی طریقے سے ربیعہ بن کعب السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ مانگو کیا چاہیے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی سے کہا مانگو کیا چاہیے؟ وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں لا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا سل فقلت اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے نبی دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی مرافقت، آپ کی صحبت چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی کہا اس کے علاوہ کچھ کہا نہیں، یہی چاہیے۔ پھر کہا کچھ کہا یہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یہ اگر چاہیے تو کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے نمازیں پڑھو۔ کثرت سے نمازیں انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا ساتھ جنت میں دلا دیں گے۔ ایسے ہی نماز کے فائدوں میں سے کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، جب نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے درجات کیا ہے؟ بلند کیے جاتے ہیں۔ درجات بلند کیے جاتے ہیں، گریڈ اونچا کیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی نماز پڑھتا ہے تو بعض روایات جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی ہیں وہ جنت کے ثبوت کو فراہم کرتی ہیں کہ اس کے لیے جنت کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ جب آدمی صبح و شام مسجد کے لیے جاتا ہے تو جنت میں اس کی ضیافت کی جاتی ہے، اسے گیسٹ بنایا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ فرشتے نماز پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو صلی الملائکہ علی صاحبہا ما دام فی مصلی، جب آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما، دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو فرشتے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کے بعد آدمی کیا ہے؟ بیٹھا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جن لوگوں کو سایہ ملے گا قیامت کے دن تو بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے۔ ان میں کون لوگ ہوں گے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ لوگ ہوں گے جن کے دل مسجدوں سے معلق رہے ہوں، مسجدوں سے لگے ہوئے ہوں، ہر دم ایک نماز پڑھی دوسرے کی فکر، دوسری پڑھی تیسرے کا خیال۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا، اللہ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر آ کر کے کثرت سے انتظار کرنا، بیٹھنا ایک نماز کا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بہت ہی نیکیوں والا، بھلائیوں والا عمل ہے، بہت ہی نیکیوں اور بھلائیوں والا عمل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کے متعلق کوئی سست رویہ اختیار نہ کرے، اور بالکل کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے انسان نماز کے لیے تیار نہ ہو، اور ہر نماز کو اس کے اوقات پر صحیح انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس کے لیے نہایت ضروری چیز ہے، نہایت ضروری چیز ہے کہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، بتایا ہے طریقہ آپ نے، اور اوقات کا خیال رکھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ آپ یقین کریں ترمذی وغیرہ کی روایت عبداللہ ابن شقیق کی ہے کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ اگر کتابیں پڑھیں گے آپ لوگ تو محسوس کریں گے کہ ایک بہت بڑی جماعت علماء کی اس بات کی طرف گئی، خاص طور سے پورے سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ، کہ اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے
اس حال میں کہ وہ اس وقت کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے بغیر کسی ریزن کے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے جو درست اور صحیح ہے کہ کافر تو نہیں ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جائے، البتہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ کفریہ عمل ہوتا ہے، یہ کافروں والا عمل ہوتا ہے، اور یہ خطرناک عمل ہوتا ہے، خطرناک عمل ہوتا ہے، اور ایسے آدمی پر سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا تھا جو عشاء کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، یا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی کیا ہے محروم ہوتے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر یہ برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد دن بدن کیا ہے آگے جاتی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ آپ ویسے ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنے والوں کے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے والا جب اللہ کے محبوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں ہے، تو ہمارے یہاں کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ تو نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ، محبت وغیرہ وغیرہ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اسے اس بات کا احساس کرنے دیا جائے کہ تم اللہ کے خلاف جا رہے ہو، تم اللہ رب العالمین کے غصے اور غضب کے حقدار بن رہے ہو، اس لیے ہماری محبت تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، چاہے اپنے گھر کے افراد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے نمازوں کے متعلق سستی اور غفلت یہ نہایت خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ روایات آپ پڑھیں مسلم وغیرہ اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان، مومن آدمی کے درمیان، کافر کے درمیان جو ڈیفرنس کرنے والی چیز ہے وہ نام نہیں ہے، وہ روزے اور حج اور زکوٰۃ نہیں، وہ نماز ہے۔ نماز فرق کرتی ہے کہ آدمی مسلم ہے، نماز فرق کرتی ہے کہ آدمی مسلم نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا جو معاملہ ہے عبادات میں وہ سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنس ہے۔ تمام ترتیب جو بنائی جائے گی وہ نماز کو سامنے رکھ کے بنائی جائے گی، پہلے ترتیب بنا کر کے پھر نماز کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا معاملہ جو سننے میں آتا ہے کہ وہ آفس گئے صبح میں تو آفس میں نماز نہیں پڑھتے، مغرب اور عشاء کے بعد آئے تو 4 وقت کی نماز جو ایک وقت میں پڑھ لی، یہ خطرناک قسم کا جرم ہے۔ نماز ابھی آپ باب المواقیت سب سے پہلے آ رہا ہے، اس میں آپ پڑھیں گے ہر نماز کا وقت، اسی وقت وہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ المہم یہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نصوص ہیں، بہت ساری روایات ہیں نماز کی فضیلت کے متعلق، اس کے مقام اور مرتبے کے متعلق، نماز چھوڑنے والوں کے متعلق قرآن کے بیانات اتنے سخت معلوم ہوتے ہیں کہ اگر آدمی انہیں پڑھے تو اسے نماز چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور ڈیزائر کی پیروی کی، منمانی کی، ان قریب یہ لوگ گہری جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور جہنمی جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کیوں داخل ہو گئے، تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو اس لیے نہایت ضروری چیز ہے کہ آدمی نماز کے متعلق بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی غفلت اور سستی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ 4 وقت کی 3 وقت کی نمازیں بڑی اہتمام سے پڑھتے ہیں، فجر ویسے ہی چھوڑتے ہیں یا دوسری نماز ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی نماز کے متعلق کوئی غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے، کوئی غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے اب یہاں دیکھتے ہیں کتاب الصلاۃ جو ہے نماز کی کتاب، نماز کی بک، اور اس میں بہت سارے ابواب، چیپٹرز امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ باب المواقیت کا ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو گیا آپ وضو اور
پاکی والا معاملہ مکمل ہو گیا، طہارت والا، اب نماز کو پڑھنا ہے تو کون سے وقت میں پڑھنا ہے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ باب المواقیت، نماز کے ٹائمز کا بیان، نماز کے ٹائمز کا، اس کے اوقات کا بیان۔ صلاح اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ صلاح، صلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلاح عربی زبان کے اندر عربک ڈکشنری میں اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنے کے۔ صلاح کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا کرنے کے، عربی زبان کے اندر، اور یہی معنی قرآن میں بھی بیان کیا گیا اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا۔ صلاح کا یہ معنی احادیث میں بھی آپ کو ملے گا، اور اسی طریقے سے قرآن کی آیات میں بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں، ان کے مالوں کو پاک کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، اور ان پر کیا کریں؟ دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہاں صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا کے ذکر کیے گئے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، آپ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو دعوت دی جائے کھانے پینے کی تو اسے چاہے کہ وہ ایڈمٹ کرے، قبول کرے۔ دعوت قبول کرنا یہ بھی کیا حق ہے مسلمانوں کا، تو آپ نے فرمایا جب دعوت دی جائے تو قبول کرے۔ بس اگر آدمی روزے دار ہو، روزے کی حالت میں ہو، فلیصلی، تو فلیدعو بالبرکۃ والخیر والمغفرہ، تو اب روزے کی حالت میں کھا تو نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے فلیصلی، تو چاہیے نماز پڑھے نہیں، چاہیے کہ وہ دعا کرے، جس نے دعوت دی ہے اس کو دعا دے، برکت کی، خیر کی، بھلائی کی، بخشش کی، مغفرت کی، اس کے لیے دعا کر دے اور معذرت کر دے کہ روزے کی حالت میں ہوں، نہیں آ سکتا۔ اور اگر روزے دار نہیں ہے تو جائے اور کھانا کھائے، جائے اور کھانا کھائے۔ تو الصلاۃ یعنی لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ دعا کے ہیں، اس کا معنی دعا کے ہیں۔ لیکن شریعت میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور قرآن کی اکثر جگہوں پر، تو وہ صلاح جو ہے، عبادت جو ہے، جس کو ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے پرہیز بھی کرتے ہیں، اور پرہیز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک فارسی لفظ اور کہا جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایک عبادت تھی ایران کے اندر لوگوں کی، اس لیے بہت سارے علماء نماز کہنے سے کیا ہے، منع بھی کرتے ہیں۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ صلاح کہا جائے، جیسے حج کو حج کہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ صوم میں اور صلاح میں آ کر کے ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور نماز اور روزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہی نام کہا جائے، حج سمجھ میں آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو صوم اور صلاح بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اگر یہی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور صلاح جب کہا جائے شریعت کے اندر، اسلامک لا کے اندر، تو اس کے معنی دعا کے نہیں ہوتے، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ اقوال و افعال مبتدات بالتکبیر، کہ وہ اعمال، وہ افعال، وہ باتیں جو تکبیر سے شروع ہوتی ہیں اور سلام پر جا کر کے کیا ہے، ختم ہوتی ہیں، سلام پر جا کر کے ختم ہوتی ہیں۔ یعنی نماز ایسی عبادت کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں کیا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں کہنی ہوتی ہیں، زبان سے، عمل سے کرنی ہوتی ہیں، اور ابتدا اور اسٹارٹنگ تکبیر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، پلر ہے، اگر یہ نہیں کہا جائے تو نماز انسان کی نہیں ہوگی۔ اور انتہا، اینڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ سلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی کو صلاح کہا جاتا ہے، صلاح کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں باب المواقیت، ٹائم، نماز کے اوقات کا بیان۔ میقات کی جمع ہے مواقیت، میقات یہ سنگولر ہے، اسی کا پلورل ہے مواقیت۔ اور مواقیت یا میقات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ میقات اصل کہتے ہیں کہ حد کو، باؤنڈیشن کو، اور یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، دو حصوں میں، دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ ایک میقات اور حد وہ ہوتی ہیں جو زمانے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جو مکان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ ایک میقات کیا ہوتی ہے؟ زمانہ اور ٹائم کے ساتھ ہوتی ہیں، اور دوسرے کے ساتھ، جگہ کے ساتھ ہوتی ہیں، پلیس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جیسے مواقیت الاحرام، احرام یعنی نیت کرنے کی جگہ، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو آدمی آتا ہے
تو کیا چاروں طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ خاص کر رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسٹ سے آتا ہے تو اس کے لیے میقات یہ ہے، یہاں آ کر کے وہ احرام باندھے گا، غسل وغیرہ جو بھی کرنا کرے گا۔ کوئی ویسٹ سے آتا ہے تو اس کے لیے یہ میقات ہے، کوئی نارتھ سے آتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے، ساؤتھ سے آتا ہے تو اس کے لیے، اس کو میقات مکانی کہتے ہیں، یعنی وہ حد بندی جو جگہ کے اعتبار سے کی گئی ہے، میقات مکانی کہتے ہیں۔ میقات زمانی کیا ہے؟ حج میں ہی دیکھا جائے تو حج جب آپ چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، حج کا زمانہ بھی فکس ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ وہ کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے منتھ جو ہے یہ بالکل معروف ہے، فیمس ہے، واضح ہے، اللہ نے بیان نہیں کہ اتنے معروف تھے، اور وہ کون ہے؟ شوال و ذی القعدہ و ذو الحجہ، کہ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پہلی حج کے دن یعنی عید کے دن میقات پہ آیا، حج کی نیت کر لیا، اس کا حج درست۔ کوئی آدمی 29 رمضان کو حج کی نیت کرتا ہے تو درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی حج کا زمانہ نہیں آیا ہے، حج کا زمانہ نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے حج میں ہم نے دیکھا کہ میقات 2 طرح کی، ایک زمانے کی یعنی کب حج کرنا ہے، اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ مکانی، میقات مکانی کیا ہے کہ جیسے ذوالحلیفہ ہے، مدینے والوں کی میقات ہے، قرن منازل یا سیل الکبیر ریاض والوں کی طرف سے آنے والوں کی، یلملم جو یمن سے آنے والے لوگ ہیں، اسی طریقے سے ذات عرق عراق وغیرہ سے آنے والے لوگوں کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف سے حد بندی کر رکھی کہ جس طرف سے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی میقات پہنچ کر کے وہیں سے احرام باندھیں گے۔ اس کو میقات مکانی کہتے ہیں، جگہ کے ساتھ، اور میقات زمانی ٹائم کے ساتھ۔ ایسے ہی نمازوں کے لیے باب المواقیت، ای مواقیت الصلاۃ، نماز کے ٹائم کا بیان، نماز کے ٹائم کا بیان۔ ایسے نمازوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ٹائم بنا رکھا ہے، ظہر کب ہے، کب سے کب تک ہے، عصر کب سے کب تک ہے، مغرب کب سے کب تک ہے، عشاء کب سے کب تک ہے، فجر کب سے کب تک ہے۔ تو یہ میقات زمانی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ظہر کے وقت میں آپ فجر پڑھیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں، مغرب کے وقت میں عصر پڑھیں، ایسا نہیں۔ ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، اسی ٹائم پہ وہ نماز کیا ہے، ادا کی جائے گی۔ اسی کو میقات کہتے ہیں یا مواقیت کہتے ہیں، اور یہ زمانے کے ساتھ ہے، ٹائم کے ساتھ ہے، مکان کے ساتھ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز ایمان والوں پر فرض ہے، کتابا موقوتا، محدد وقت میں، محدد وقت میں، لمیٹڈ ٹائم میں نماز کیا ہے، اس پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے وہ ایک ہفتے کی نماز ایک ساتھ پڑھ لے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ اسراء وغیرہ کا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں صراحت کے ساتھ ہر نماز کا وقت ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ایک آدھ روایات آج پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین سے، کچھ حصہ نماز کے ٹائم کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے پہلی روایت ہے، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل قطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ رواه مسلم۔ یہ روایت دیکھیں، اس میں پانچوں نمازوں کا ٹائم بتایا گیا ہے۔ روایت کرنے والے صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ عبداللہ اپنے والد سے صرف 10 یا 11 سال چھوٹے تھے۔ اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، فاتح مصر جنہیں کیسے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے 10 یا 11 سال ہی صرف چھوٹے تھے، اور بہت ہی عبادت گزار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ان کے پاس روایات سب سے زیادہ تھیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس، مگر یہ کہ ان کا جو صحیفہ تھا جس میں انہوں نے لکھا وہ گم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 700 سے زیادہ روایات ان سے
مروی ہیں، 700 سے زیادہ روایات مروی ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 عبداللہ بہت مشہور تھے جو ہم عمر تھے، یعنی جن کی ایج تقریباً ایک جیسی تھی، قریب قریب تھی. 4 عبداللہ بہت مشہور تھے، چاروں بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے علم اور عبادت کرنے والے. کون کون سے تھے؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمرو ابن عاص. یہ چوتھے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمرو ابن عاص. اس میں چاروں میں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، بہت سارے لوگ ان کو بھی شامل کر لیتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے، یعنی ایجڈ صحابہ میں شمار ان کا ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہم عمر تھے. یہ چاروں جن کا ذکر ہوا، یہ چاروں علم میں، تقوی میں اور فقاہت میں بڑے اعلیٰ گریڈ اور مقام پہ تھے. تو سن 65 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. احمد شاکر رحمہ اللہ نے کہا کہ مصر کے اندر ان کی وفات 65 ہجری میں ہوئی. اختلاف بھی کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وفات کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وقت الظہری اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج زائل ہو جائے. جب سورج کیا ہے؟ زائل ہو جائے، زوال ہو جائے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ قَطُولِهِ، اور انسان کا سایہ اس کی لمبائی کی طرح ہو جائے، اس کی لمبائی جیسا ہو جائے یا لمبائی کے اتنا ہو جائے ہر انسان کا. مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، اور تب تک عصر کا وقت، اور عصر کا وقت کیا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب یہ، یعنی وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ قَطُولِهِ، جب سورج زوال کو ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ جب تک انسان کا سایہ اصلی اس کے برابر نہ ہو جائے، تب تک عصر کا وقت نہیں ہوتا. اور جیسے ہی انسان کا سایہ اصلی اس کے برابر ہو جاتا ہے، وہیں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کو اور زیادہ واضح کر رہے ہیں. وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج یلو کلر کا نہ ہو جائے، سورج کے اندر کیا ہے؟ پیلا پن نہ آ جائے. وقت صلاۃ المغرب، اور مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے ما لم یغب الشفق، جب تک کہ شفق جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے. شفق وہ ریڈ کلر کا جو سورج کا وہ ہوتا ہے، جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ وائٹ ہے تب بھی وقت ہو جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ شفق جو ایک لالی ہے ریڈ کلر کی، وہ سورج کے، وہ جب ڈوب جائے، وہ لالی جب ڈوب جائے ریڈ کلر کی، تو پھر کیا ہے؟ مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اور عشاء کا وقت اس وقت تک رہتا الى نصف اللیل الاوسط، نصف رات تک، آدھی رات تک. ووقت صلاۃ الصبح، اور فجر کا وقت جو ہے من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کر کے جب تک سورج نہ نکل جائے تب تک کیا ہے؟ فجر کا وقت رہتا ہے. تب تک کیا ہے؟ فجر کا وقت رہتا ہے. اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج زوال کی طرف ہو جائے. زوال کا مطلب ہوتا ہے یہ کوئی چیز کھڑی ہو اس طرح سے جھک جائے، اس کو زوال کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا، اب زوال کا وقت، یعنی ڈاؤن فال ہونا، ڈاؤن فال ہونا. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اس کے 2 طریقے ہیں کہ زوال کیسے معلوم ہوگا. اور زوال کے وقت نماز منع ہے، جب زوال ہو جائے تو نماز پڑھی جائے گی. کیسے معلوم ہوگا؟ کہ آپ کسی بھی عصا کو، لاٹھی کو، ڈنڈے کو کسی کھلے میدان میں لے جا کر کے گاڑ دیں، اس کو لگا دیں. جب آپ اس کو لگائیں گے تو اس کا جو ظل ہوگا اس ڈنڈے کا، لاٹھی کا، وہ کس طرف ہوگا؟ کس طرف ہوگا؟ وہ مشرق کی طرف ہوگا، ایسٹ کی طرف ہوگا. جب
دھیرے دھیرے جیسے جیسے سورج نکلتا جائے گا، اٹھتا جائے گا، ویسے ویسے وہ سایہ کیا ہے، گھٹتا جائے گا گھٹتا جائے گا، جب آ کر کے رک جائے، ٹھہر جائے، ٹھہرنے کے بعد جو ہے جب وہ مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف ہو جائے، پچھم کی طرف تھوڑا سا بھی، تو وہ ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ یا پھر اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے، ٹائم سے اگر کرنا ہو تو سورج نکلنے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، سورج نکلنے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ٹائم کو کاؤنٹ کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ 5:30 بجے سورج نکلتا ہے اور 5:30 بجے ہی سورج غروب ہوتا ہے، 5:30 بجے سورج نکلتا ہے اور 5:30 بجے ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ تو زوال کب ہوگا؟ جب آدھا دن مکمل ہو جائے، یعنی 12 گھنٹے کا اگر دن ہے، 6 بجے نکل رہا ہے، 6 بجے ڈوب رہا ہے، تو ظہر کا وقت 12 بجے ہوگا، ظہر کا وقت کیا ہوگا؟ 12 بجے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نہیں، بالکل جب بیچوں بیچ سے تھوڑا سا 1-2 منٹ بھی زیادہ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت کیا ہے؟ شروع ہو گیا، ظہر کا وقت کیا ہے؟ شروع ہو گیا۔ اور ایک طریقہ وہی ہے کہ عصا یا لاٹھی یا ڈنڈے وغیرہ کو وہاں رکھا جائے اور اس سے کیا ہے، اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے، اسی سے کیا ہے، اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ 2 حصوں میں تقسیم، ایک تو یہ، یا پھر یہ کہ لاٹھی وغیرہ کو، کہ کسی کھلی جگہ پہ آدمی کیا ہے، لکڑی وغیرہ کو لے اور گاڑ دے اسے، سورج جب طلوع ہو رہا ہے، سورج جب طلوع ہو رہا ہے اس کو وہاں گاڑ دے گا، لگا دے گا۔ جب لگائے گا تو جو سایہ ہوگا وہ کیا ہے، مغرب کی طرف ہوگا، عفواً اس سے پہلے میں نے مشرق کی طرف کہا تھا، یعنی ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف ہوگا۔ وہ کس طرف ہوگا؟ وہ ویسٹ کی طرف ہوگا سایہ۔ اور جیسے جیسے سورج اوپر چلتا جائے گا، جیسے جیسے سورج اوپر جائے گا تو اس لکڑی کا سایہ بھی کیا ہے، کم ہوتا رہے گا۔ یعنی لکڑی آپ نے لگائی کھلے میدان میں بالکل صبح کے وقت میں، جب سورج نکلنا شروع ہوگا اور جیسے جیسے سورج اوپر چلتا جائے گا، سایہ کدھر ہوگا؟ ویسٹ کی طرف ہوگا، ویسٹ مغرب کی طرف۔ اور جیسے جیسے سورج اوپر جائے گا ویسے ویسے جو سایہ ہوگا وہ کم ہوتا رہے گا، سایہ کیا ہے، کم ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب زوال کا وقت قریب ہو جائے گا تو سایہ آ کر کے رک جائے گا، سایہ آ کر کے ایک حد پر آ کر کے ٹھہر جائے گا، رک جائے گا۔ رک جانے کے بعد جب پھر سایہ ایسٹ کی طرف جھکے، ہو جائے، تھوڑا بھی ہو جائے، تو یہی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی کو زوال کہتے ہیں، اسی کو کیا ہے، زوال کہتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی سایہ اگر ایسٹ کی طرف آ جائے تو کیا ہے، زوال ہے، اور یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ شاید میرے بتانے میں کافی کنفیوژن ہے گیا ایسٹ ویسٹ میں، پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آدمی کیا کرے گا کہ کھلے میدان میں کوئی لاٹھی یا ڈنڈا وغیرہ وہاں لگا لے، لگائے گا، جب سورج جب طلوع ہوگا، نکلے گا، تو سایہ مغرب کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف ہوگا۔ جیسے جیسے سورج اوپر چلتا جائے گا، جیسے جیسے اوپر جائے گا تو سایہ دھیرے دھیرے کیا ہے، کم ہوتا چلا جائے گا، سایہ کیا ہے، دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا۔ جب تک سایہ کم ہوتا رہے گا، جب تک کم ہوتا رہے گا سایہ اس لاٹھی کا، ڈنڈے کا، تو سمجھ لیجیے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت پر آ کر کے سایہ ٹھہر جائے گا، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے۔ ٹھہرنے کے بعد اب سایہ کدھر جائے گا؟ ابھی تک مغرب کی طرف تھا اور کم ہوتا رہا، اب ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا۔ ٹھہرنے کے بعد اب سایہ کدھر جائے گا؟ اب مشرق کی طرف جائے گا، ایسٹ کی طرف جائے گا۔ تو جیسے ہی ایسٹ کی طرف جانا شروع ہو وہیں سے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا بتایا گیا گھڑی کے حساب سے، کہ سورج کے نکلنے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اگر مثال کے طور پہ سورج 6 بجے طلوع ہوتا ہے، 6 بجے نکلتا ہے اور 6 بجے ہی غروب ہوتا ہے، 6 بجے ہی ڈوبتا ہے، تو زوال کا وقت کتنے بجے ہوگا؟ 12 بجے ہوگا۔ زوال کس وقت ہوگا؟ بیچوں بیچ، وہ 12 بجے۔ جیسے 12 بج کے 2 3 4 منٹ ہوں گے، آپ کیا ہے، ظہر کی نماز ادا کر لیں گے۔ اور اگر سورج 7 بجے نکلتا اور 7 بجے ڈوبتا ہے تو زوال کا وقت کیا ہوگا؟ 1 بجے ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ٹائم سے حساب لگانا ہو
تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کو لے کر کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے. جو بالکل مڈل اور بیچ آئے گا وہی زوال کا وقت ہو، جیسے وہ 1-2 منٹ 4 منٹ ہو جائے پھر آدمی کیا ہے ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے. ظہر کی نماز کیا ہے ادا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں کافی باتیں ہیں اور مناسب یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہی درس میں اس کو عصر اور دوسری نمازوں کا جو وقت ہے وہ ذکر کیا جائے. یہاں مغرب کی اذان ہو چکی ہے. ایک آدھ سوال شاید کوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کئی سوال ہو گئے ہیں. عورتیں اذان کے وقت سر پر دوپٹہ رکھتی ہیں، کیا کسی صحابیات نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. عورتیں گھروں میں ان پر دوپٹہ وغیرہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ اگر ہوں، باپ کے ساتھ ہوں، بیٹوں کے ساتھ ہوں، بھائیوں کے ساتھ ہوں تو سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے ایسے ہی، ہمارے بھی اپنے علاقوں میں یہ تھا کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو عورتیں دوپٹہ سروں پہ رکھ لیتی تھی اور اسی کو نماز مانتی تھی. بس نماز پڑھ لیا انہوں نے، نماز نہیں پڑھنا ہوتا تھا تو ایسی عورتیں کیا کرتی تھیں، بس سر پہ دوپٹہ ڈال لیا کرتی تھیں. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اور اس میں عورت اگر گھر میں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اذان ہو رہی نہیں ہو رہی، وہ سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں، لاکہ اجنبی لوگوں دوسرے لوگوں تو ایک الگ بات ہے. ہم اسکول جاتے ہیں تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہی ہو جاتا ہے، کیا ہم عصر کی نماز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. جہاں نماز کا وقت ہو جائے گا آپ وہاں جو ہے ظہر کی نماز آپ ادا کر لیں گے، چاہے وہ اسکول ہو کہیں بھی ہو، اور عصر کے ساتھ آپ اسے ادا نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری وقت میں جب عصر کا وقت ہونے والا ہو اس وقت تک آپ جو ہے اگر نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ادا ہوگی، درست ہوگی. یعنی مثال کے طور پر عصر کا وقت ابھی ہمارے پاس کب ہو رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل عصر کا وقت انڈیا میں 3:15 کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو. تو 3:15 تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اگر کوئی 3:05 پہ ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو نماز اس کی درست اور صحیح ہوگی، لیکن اول وقت نہ پڑھنے سے محروم ہوگا وہ. لیکن یہ ہے کہ عصر 3:15 کے بعد آپ نہ پڑھیں، یہ اتنی بڑی غلطی نہ ہو. اس نماز کو اس کے وقت میں ہر حال میں کیا ہے پڑھنے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مرتب کریں، ترتیب دیں اور نماز کو اس کے اول وقت میں ہی پڑھ لیں. اور اسکول اور کالجز وغیرہ میں بھی اگر ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو یہ موقع مل جاتے ہیں. اور اگر بالکل نہ ملے، کوئی چیز نہیں ہے، نئی نماز ہو ہی نہیں پائے گی ایسے اور کالج اور اسکول میں ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے. ایسے کالج اور اسکول کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس کے وقت پہ ادا نہ کرنے دے اور اپنے وقت کو، دنیاوی وقت کو کیا ہے ترجیح دے کہ نہیں ٹائم اسکول کا یہ زیادہ امپورٹنس ہے، نماز کا ٹائم ہے یہ زیادہ امپورٹنس نہیں. تو انسان خود اپنے ایمان کے حیثیت سے، اعتبار سے اور لیول سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کون سا کام کرنا چاہیے. ایک لوگ نیت بول کر کرتے ہیں، یہ غلط ہے. نیت کی بات آئے گی. نیت اصل میں دیکھیے ایکچوئل نیت کہتے ہی ہیں دل کے ارادے کو. اگر زبان سے کہہ دیا جائے تو اس کو لفظ کہتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ یلفظو کے معنی ہوتے ہیں پھینکنے کے. لفظ یلفظو کے معنی تو پھینکنے کے. جب انسان سینٹینس کو زبان سے پھینک دیتا ہے تو الفاظ ہو جاتے ہیں، ورڈز ہو جاتے ہیں. اور نیت اس کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہے. نیت اسے کہتے ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت زبان سے کہتے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کوٹ کرتی، بیان کرتی. اور یہ بات زمانے تک یہ تھی. بہت بعد میں علماء احناف نے یہ بات نکالی کہ آدمی اگر دل کے ساتھ ساتھ زبان سے نیت کر لے، زبان سے بھی کہہ دے تو زیادہ بہتر ہے. یہ بہت بعد میں یہ چیز آئی، ایک زمانے تک اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو یہ بالکل بے بنیاد اور دین کے اندر ایک بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا ایک بدعت ہے، اور اس کے خاص طور سے الفاظ اور ورڈز ہوتے ہیں. شروع کرتا ہوں میں ظہر کی نماز، اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے، اس کے آگے، اس کے پیچھے، سب بے بنیاد ہیں. اگر یہ شریعت اور دین ہوتی
تو آپ دیکھتے ہیں کہ علاقوں میں اور ملکوں میں فرق نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کے لوگ نیت کسی طرح سے کرتے ہیں، بنگلہ دیش والے کسی طریقے سے، پاکستان والے کسی طریقے سے، جگہ اپنے اپنے حساب سے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بے بنیاد چیزیں ہیں. بنیاد چیزیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت نہیں کی جاتی ہے کسی بھی عبادت کی. لیکن اس میں مزید انشاءاللہ ہو سکتا ہے جب نماز کے صفات کا بیان ہو، صفت الصلاۃ نبی، تو اس میں یہ بات ہے اگر ہماری نماز چھوٹ جائے تو اس کو کیسے ادا کریں. چھوٹ جائے ان دا سینس یہی بتائیے کہ کیسے چھوٹیں، یہ امپورٹینس ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنے پہ قادر رہا اور اس کے بعد بھی اس نماز کا وقت نکل جائے، تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نماز کی قضا نہیں ہے، اس نماز کی قضا نہیں ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ بھی کرنی چاہیے اور نماز بھی اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ خطرناک جرم اور گناہ ہے، اور ایسا ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. ویلڈ ریزن یہی کہ آدمی بھول گیا یا سو گیا، باقی یہ ہے کہ یادداشت، اور یہ قادر نہیں ہو سکا، یہ قادر نہیں ہو سکا. اسی لیے کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو کسی بھی حالت میں ہو نماز ادا کر لے. اگر یہ لگتا ہے کہ ظہر کی نماز نکل جائے گی، اس کا وقت نکل جائے گا، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، مٹی بھی نہیں مل رہی ہے، غسل کی ضرورت ہے، تیمم بھی نہیں کر پا رہا، جس حالت میں اسی حالت میں پڑھ لے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں پڑھ لے. جیسا عمار بن یاسر نے کیا تھا، غسل کی ضرورت تھی تو ویسے ہی پانی نہیں ملا تو زمین میں لوٹ پوٹ کر کے نماز پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا. البتہ تیمم کا طریقہ بتایا کہ تیمم ایسے کرنا چاہیے. ہمیں کہیں باہر جانا ہو اور ہمیں ڈر ہے کہ نماز خطرے میں ہو سکتی ہے، جیسے سفر میں، پلان یہ پلین یا ٹرین میں، تو کیا ہم اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پلین میں ہیں، جہاز میں ہیں، آپ جیسے مثال کے طور پر 10-11 بجے آپ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، تو کیا آپ ظہر پڑھ کے سفر کریں گے؟ نہیں. پھر کیا کریں گے؟ جہاں پہنچ رہے ہیں کیا وہاں ظہر کا وقت رہے گا؟ باقی رہے گا تو وہاں جا کے ظہر پڑھیں گے. نہیں تو کوئی چانس نہیں ہوں گے تو پلین میں، ٹرین میں، جہاں بھی ہیں جس حالت میں ویسی نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا ہے. بہت آ گئی تو کیا نماز پڑھنا ہے؟ بہت بخار آ گئی تو کیا نماز پڑھنا؟ نماز پڑھنا، ہوش آواز قائم ہے تو نماز پڑھنا. بخار کیا، کینسر بھی ہو گیا تو بھی نماز پڑھنا ہے. موت کا وقت قریب آ گیا تب بھی نماز پڑھنا ہے. جب تک ہوش آواز قائم ہے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. شیخ ظہر اثر سے ایک ساتھ، ارے کتنے سوالات ہو گئے. ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا؟ ظہر اثر ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب صرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں اور اثر کو اول وقت میں، اس طریقے سے. اچھا سفر میں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہے تو ظہر اثر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تقدیم سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تقدیم کا مطلب یہ کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ لیا جائے، یا پھر اسی طریقے، اور تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو ڈیلے کر دیا جائے، اثر کے وقت اثر کے ساتھ ظہر پڑھ لی جائے. دونوں جائز ہے سفر میں. یہ باتیں آئیں گی. کیا سفر میں قبلہ ضروری ہے؟ جیسے بس ٹرین وغیرہ، قبلہ ضروری ہے، لیکن جب آپ کے اختیار میں نہ ہو قبلہ کی طرف ہونا تو جس طرف ہوں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. اینڈ کرتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ یہاں اذان ہو چکی ہے. اذان نماز کا وقت، بعض جگہ اذان نماز کا وقت ہوتے ہی اذان نہیں ہوتی ہے، تو اذان کیا ہے؟ اذان دیکھنا وقت دیکھا جائے گا. اگر مان لیتے ہیں بہت ساری جگہ ہندوستان میں تو عصر کی نماز عام طور سے ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ تو 2 مثل کا انتظار کرتے ہیں، اور اول وقت میں کہاں پڑھتے ہیں، تو وہ تو بہت بعد میں پڑھتے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پڑھتے ہیں. تو اس وقت اذان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لیا جائے گا نماز، خاص طور سے عورتیں وغیرہ. قضا عمری کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ کوئی ثابت حدیث نہیں ہے. قضا عمری بے بنیاد چیز ہے بالکل. اندھیرے ہونے کے بعد کیا مغرب کا وقت رہتا ہے؟ اندھیرا سے کتنا اندھیرا مراد ہے؟
اندھیرے سے کتنا وقت مراد ہے؟ وہی جو شفق، وہ جو لالی نہیں ہوتی ہے سورج کی، آپ لوگ ہم سے زیادہ یہاں سے زیادہ جانتے ہوں گے کیونکہ ہمیں چھت بہت کم نصیب ہوتا ہے، آپ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو لالی ہے نا، جب وہ ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ارے بہت سارے سوالات ہیں اس میں، تو میں نماز کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، میری نماز چھوٹ جائے گی. تو ایک کام کرتے ہیں، سوالات آپ لوگ اس میں یہاں سے لیجیے اور گروپ میں ڈال دیجیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر انشاءاللہ کسی دن ایسے یوں ہی اورلی کلاس رد کر کے سوال و جواب لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ جماعت چھوٹ جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.